تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیسی تصویریں ہیں، تم ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو، چھوڑ دو ان تصویروں سے دل نہ لگاؤ. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے. ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں، دادا بھی بھگوان، وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے، اس بیس پر ہے، دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں. آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں نا، تو وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا، یہ پڑھ دیا، تو وہ خبریں صحیح نکلی، وہ کہہ رہے یار یہ تو بالکل صحیح خبریں ہیں، تو گویا غیب کا علم. تو خوب سمجھ لیں جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے، یہ دونوں دو نمبر ہیں. سمجھتے ہو؟ مسلمانوں میں بھی ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے. اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں، چاہے وہ پنڈت ہو، یہ دونوں ایک نمبر کے کیا ہیں؟ چور ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے. بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرشمے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں. شعبدہ سمجھتے ہو؟ یہ ہندو لوگ باری اردو بھی نہیں سمجھتے نا. شعبدہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے. چھوڑ دو، انسانوں کو فالو مت کرو. قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر بھی یقین نہیں آتا، پی کے فلم دوبارہ دیکھ لو جا کے. سمجھ رہے؟ فلمیں دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اگر دیکھنی ہی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں ڈرامہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اردول دیکھ لو. تو اگر فلم کسی ہندو نے دیکھنی ہی ہے تو پی کے دیکھ لو، 100% یقین آ جائے گا. اور پی کے دیکھو بغیر پیے، ایسا نہ ہو پی کے دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، یار فلم دیکھ رہے ہیں پی کے، پھر تھوڑی سمجھ میں آئے گی. تو بغیر پی کے دیکھ لو. صحیح ہے نا؟ بعض چیزیں فلمیں سکھا دیتی ہیں. مجھے اس کا شارٹ کلپ کسی نے دکھایا، شارٹ کلپ اس فلم کا نا، اس کا جو مشہور اداکار تھا، نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا، اس کا جو مشہور اداکار تھا نا کہ اس نے وہ سموسہ 50 روپے والا بھگوان، اور پتہ نہیں کیا تھا اس میں، وہ عجیب چکر میں بیچارہ خلائی مخلوق سے آیا ہوا آدمی عجیب مصیبت اور ٹینشن میں آ گیا نا کہ 50 روپے والا تو 100 روپے والا. اچھا انہی دنوں میں تھائی لینڈ گیا تھا، تو وہاں ہول سیل ریٹ پہ بھگوان مل رہے تھے. میں گیا اندر، بہت سارے بھگوان بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 بھگوانوں پہ ایک فری مل رہا ہے. تو خیر میں نے کہا یار یہ عجیب سی چیز ہے، ہندوؤں میں پڑھے لکھے لوگ بھی تو ہیں، بھائی تم کیوں اس چیز کو فالو کر رہے ہو؟ کیوں اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کر رہے ہو؟ ہم تو مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو 2 نمبر قسم کے مذہبی رہنما ہیں جو اپنی دکانیں چلا رہے ہیں ان کو فالو مت کرو. اس میں ہم ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایسی شخصیت کو فالو مت کرو جو تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو مت کرو، چاہے وہ مسلمان میں ہو چاہے وہ ہندوؤں میں ہو. کتنی زبردست بات اس میں بتائی نا کہ میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں جس نے سب کو بنایا، میں صرف اس خدا کو مانتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کا بالکل یہی مکالمہ ہو رہا تھا اپنی قوم سے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تصویریں ہیں جن کے سامنے تم صبح و شام جھکے رہتے ہو. تو وہ قوم جواب میں کیا کہنے لگی؟ ہم اپنے باپ دادا کو ہم نے اسی پر پایا ہے. ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف. کتنا کانفیڈنس! کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین، بالکل واضح گمراہی میں. گمراہی ایک وہ ہوتی ہے جس جو کنفیوز کر دیتی ہے انسان، یار پتہ نہیں یہ ہے یا یہ ہے. جیسے ہمارے پٹے چل رہے ہوتے ہیں نا آپس میں، 8 رکعت تراویح ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے، رکوع الدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس میں انسان الجھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھائی اس میں کیا پٹا. ایک ہندو نے ہندوستان میں ایک عالم سے پوچھا کہ تم اسلام کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہو، تمہارے اپنے اتنے پھٹے ہیں، تم پہلے یہ بتاؤ تم لوگ کا اہل حدیث سے پھٹا کیا ہے. وہ عالم تھے حنفی. اب وہ ہندو چاہ رہا تھا کہ یہ اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالیں گے، پھر اہل حدیث ان پہ اچھالیں گے. میں بولوں گا دیکھو تم تو آپس میں نہیں ایک ہو، ہمیں کیا اسلام کی دعوت دے رہے ہو. تو حنفی عالم تھے، میں نام بھی ان کا جانتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے بتانا. تو ان عالم سے ہندو نے پوچھا کہ یہ اہل حدیث اور دیوبندیوں کا آپس میں پھٹا کیا ہے. ہندو کہتا ہے، انہوں نے کہا کوئی پھٹا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا لو، ہم کہتے ہیں ہاتھ نہ اٹھاؤ. باقی ہم بھی خدا کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان پتھروں میں کچھ نہیں رکھا. کیا خاندانی جو
کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا سا ہے، وہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے، وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھا لو. تو یہ ہلکا پھلکا لائٹ سا اختلاف چل رہا ہے بھی ایسا ہی حقیقت میں. بڑھانا چاہو تو آپ اس کو کفر ایمان کا مسئلہ بنا لو، ہلکا کرنا چاہو تو کچھ بھی نہیں ہے. اور کہا باقی ایک چیز ہم میں کامن ہے، ہم بھی کہتے ہیں خدا صرف ایک ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے جو پتھر بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا ان میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو یہ ہے بڑی گمراہی سے. تو بھائی ہم بھی بچے ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی بچے ہوئے ہیں. مسلمان چھوٹی موٹی چیزوں میں لڑتا ہے، مسائل کے پتھروں کو کیوں مانوں، یہ کیا ہے، اس کو تو میں نے خود بنایا، یہ تو تھائی لینڈ کے کارخانے میں بنا ہے، 4 پہ 1 فری ملا ہے، اور جو زیادہ ریٹ کا ہے اس وہ زیادہ بڑے کام کر رہا ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم چھوٹی گمراہی میں نہیں، فی ضلال مبین، تم بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، ان پتھروں کو پوچھتے ہو. قوم جواب میں کہنے لگی اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین. کیا انداز ہے، اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو. لہذا ان کو پہلی مرتبہ میں تو یقین ہی نہیں آیا. انہوں نے کہا یہ آپ سیریس ہیں؟ تو میں ایک چٹکلا سناتا ہوں نا، چھوڑو ابھی چٹکلا نہیں، پھر چٹکلوں میں سارا ٹائم نکل جاتا ہے. کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا. ربکم رب السماوات والارض، ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. وانا علی ذلک من الشاہدین، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. گویا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یعنی اتنا یقین ہے جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں تو اس پر گواہی دے رہا ہوں. اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں. تو جو مذاق کر رہا ہوتا ہے وہ گواہی کے لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ قسمیں نہیں اٹھاتا. میں حلفیہ بولتا ہوں کہ وہ ایک اکیلا خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. یہ تو بنے ہوئے ہیں، بنانے والے تھوڑی ہیں. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں، جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا. انہوں نے سوچا ورک شاپ کرواؤں میں، لیکن یاد رکھو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے لیے تھا. ایسا نہ ہو آپ کسی ہندو کے مندر میں جا کے بتوں کو آڑا ترچھا کر دیں، شریعت میں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ قوم جانے لگی، کوئی میلہ تھا ان کا، قوم نے کہا کہ آپ بھی چلیں. آپ نے کہا میری طبیعت خراب ہے. طبیعت خراب کا مطلب یہ تھا کہ یہ تمہارے بتوں کو دیکھ دیکھ کے میری طبیعت خراب ہے. یہ اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ آپ زبان سے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں، سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور. تو انہوں نے چھوڑ دیا، چلو بھائی ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جا کے فجعلہم جذاذا، سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو، کسی کو ٹنڈا کسی کو لنجا کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے. سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ ان میں نہیں تھا، لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا. اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا، اس بالکل کچھ نہیں کیا، اس کے کلاڑے میں جا کے اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا. اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا کام ہوگا یہ. لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نوجوان تھے، سب کے سامنے لایا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے. سب کو پتا تھا، ظاہر ہے اس کا کہاں ہو سکتا ہے کام، اس کا کام ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون. اور میری بات پہ یقین نہیں آتا، ان سب سے پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتائیں گے اس کا کام ہے. یہ خود بولیں گے. بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا، جس کی چوری ہوئی بتا بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ موبائل چھین رہا تھا، چیک کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے.
قرآن کہتا ہے ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو, یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتا.